بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ حالات کشیدہ ہیں۔ خیبر پختونخوا سے چلا یہ قافلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کو اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کو لے کر اسلام آباد کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ گراؤنڈ سویل اسلام آباد میں ہوگا، ڈی چوک پہنچ پائیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حکومت کیا نیگوشیٹ کر رہی ہے، کر بھی رہی ہے، نہیں کر پا رہی۔ خیبر پختونخوا کے عوام اس وقت وہاں پر ایک بڑا سائزبل کراؤڈ، اچھا کراؤڈ اس وقت گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہے، لیکن اس کی سٹرینتھ کیا ہے؟ کیا وہ ڈی چوک تک پہنچ پائیں گے؟ کتنی بریچ ہوگی؟ سوال یہ بھی ہے اگر جس طرح سے اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، مختلف اضلاع، موٹر ویز بند ہیں، سب کچھ ہے، اگر ایک دن یہ سب کچھ بند رہتا ہے تو ملک کو جو شہباز رانا ہے ان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 190 ارب روپے کا ایک دن میں پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ کتنا عرصہ سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ جو 3 ڈیمانڈز ہیں اس پہ سب سے بڑی ڈیمانڈ عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ کیا آج یہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کیا حکومت ماننے پر مجبور ہو جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر دھول چٹائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی جگہ مختص کی جائے گی، اگر وہ کسی اور جگہ پر دھرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تب صورتحال کیا ہوگی؟ اور یہ کیا تماشا ہے جو وفاق کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ تیسری دفعہ ہے گنڈا پور صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں؟ کیا یہ ٹالریٹ ہمیشہ کیا جاتا رہے گا یا اس کے اوپر کوئی ڈیسائسو ایکشن بھی لے گی پاکستان کی وفاقی حکومت؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ تمام معاملات، تمام سوالات اہم ہیں اور ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ خواجہ صاحب اس سے پہلے کہ میں ذرا اسپیسیفکس پر آؤں کہ کیا وہاں جو آ رہا ہے، ایک لاہور لشکر لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد دھرنے کے لیے، بحیثیت پاکستانی ایک سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ آپ وفاقی حکومت ہیں، ایک صوبہ میرے خیال میں تیسری اٹیمپٹ ہے گنڈا پور صاحب کی کہ وہ سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے لاہور لشکر لے کر اسلام آباد آ جاتے ہیں، پھر کبھی دوڑ جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تماشا سا بن جاتا ہے نا پاکستان کا وفاقی دارالحکومت، تو کب اس کے اوپر کوئی ڈیسائسو موڈ میں جائے گی گورنمنٹ کہ یار بہت ہو گیا، ہم نے بہت ٹالریٹ کر دیا، اب اس کو سیریسلی ہینڈل کرنا ہے؟ نیچرلی آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں بحیثیت ڈیفنس منسٹر، سو کیا فیلنگ ہے سر، کب تک ٹالریٹ کرنے کا ارادہ ہے سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا پرٹیننٹ کوشچن منیب آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ جس وقت مرضی وہ منہ اٹھاتے ہیں، نہ صرف سرکاری مشینری استعمال کرتے ہیں بلکہ سرکاری پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں، سرکاری جو ہے وہ مین پاور بھی استعمال کرتے ہیں۔ 3 چیزیں دیکھیں، سرکاری مشینری ہو گئی جس میں گاڑیاں، بسیں، کرینیں، پک اپس، اور اس کے بعد جو ہے مین پاور جو ہے وہ سادے لباس میں پولیس بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں ان کے پاس ٹیئر گیس تھی، جی میری اطلاع کے مطابق 4,500 روپے کا ایک ٹیئر گیس کا شیل آتا ہے، سینکڑوں کے قریب ٹیئر گیس شیل انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے لوگوں سے، جتنا بھی اکٹھا ہوا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 جو ہے 10,000 وہ فلانا دے دے اور 11,000 فلانا دے دے، تو وہ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کھا پی گئے ہیں، اور باقی سرکاری پیسہ جو ہے وہ دڑا دڑ لگ رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا اکٹھی، یہ کب تک اس چیز کی جو ہے نا وہ لائسنس دیا جائے گا کہ یہ اس طرح کوئی صوبہ خدا نخواستہ یہ ہماری فیڈریشن کا جو سٹرکچر ہے اس کو کمزور کر دے گا، اس کو فریجائل کر دے گا، اس میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری آ جائے گی۔ وہ ایک جس کو کہتے ہیں مضبوطی ہوتی ہے ایک فیڈریشن میں، اس طرح کے حملوں سے جو ہے ایک اٹریشن ہو رہی ہے ہماری فیڈریشن کی، اور اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ جیسے ایک ریبیلین یا ایک بغاوت جو ہے وہ کے طور پہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اس کو یہ کوئی سیاسی پروٹیسٹ یا سیاسی ایک جس کو کہتے ہیں جلوس یا جلسے کے طور پہ اگر ٹریٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی the state will be harmed in a very serious manner۔ بٹ خواجہ صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ خطرہ قرار دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ عام ہوگی،
آپ کی حکومت وہی کر رہی ہے، وفاقی حکومت، آپ انگیج کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، شاید آپ انہیں کہیں دھرنے کی جگہ دیں، متعدد خبریں ہیں، ابھی وہ اسلام آباد کے قریب انہوں نے آنا ہے ایفیکٹولی، تو آپ انہیں کوئی جگہ دے دیں گے کہ دھرنا دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو یہ پالیسی اپیزمنٹ کی ہے، یہ پالیسی انگیجمنٹ کی ہے. بٹ میرا سوال تو وہی رہا، میری جو آرگیومنٹ بھی جو ہے، استدلال، وہ بھی وہی رہا کہ یہ کس کے ایکسپینس پر ہو رہا ہے؟ ریاست کے ایکسپینس پر ہو رہا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ سالو دا پرابلم پرماننٹلی، دا پرابلم اسٹیز دیئر. تو کیا یہ ابھی آپ لائیں گے انہیں، چلیں وہ نہیں کامیاب ہوتے، فزل آؤٹ ہو جائیں گے، ہو نوز 2 months ڈاؤن دا لائن وہ پھر یہی کام کرتے ہوئے آ جائیں. سو ڈیسائسو کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے پارٹ پر بھی. وائی؟ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن جو ہے آئندہ گھنٹے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے میں جو ہے لے لیا جائے گا اس بابت. جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ کہ یہ ایک پنجابی میں کہتا ہے چاکا کھل جانا. جی یہ چاکا کھلنے والی بات ہے جو یہ 2 دفعہ آلریڈی آئے ہیں جی اور تیسری دفعہ پھر آئے ہیں. جی آپ کو یاد ہوگا یہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہ آئے تھے. جی عمران خان اس وقت قید نہیں تھا. عمران خان صبح آیا، اس نے دیکھا کہ یہ پہنچ گئے یہاں پہ جی سینٹورس کے پاس، جو ہے اس نے 10-15 منٹ تقریر کی اور بھاگ گیا تھا. جی 25 مئی 2022 2022 کی بات ہے. تو یہ صبح کے پیر میں وہ آئے تھے کچھ 6 بجے کے قریب. جو ہے جی کچھ لوگ جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئے ہوئے تھے، ایک سائزبل لوگ آگے ہوئے تھے. پھر انہوں نے بلو ایریا میں بڑی تباہی شباہی مچائی، پودے شودے اکھاڑے کو، آگے شاگے لگائیں، لیکن الٹیمیٹلی دے فزلڈ آؤٹ. تو میرا خیال ہے کہ اٹس ٹائم کہ ہماری حکومت جو ہے، اور میرا خیال ہے دیٹ از سم تھنگ وچ ول بی ڈن. مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اب کوئی ریزالو ایسا جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان کو پولیٹیکلی نہ ڈیل کیا جائے، ان کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کیا جائے. سر الاؤ می ٹو آسک یو کہ یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا بیسیٹ کیبنٹ ممبر اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں اٹس اے مکس آف بوتھ. ابھی تو چیزیں جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ اس میں فارم میں ایک کلیئر کٹ آ جائیں گی، 1-2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں آ جائیں گی. جو ہے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا خواجہ صاحب، میں جو ان کی اہلیہ ہیں محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، وہ جب خطاب فرما رہی تھیں، اور انہوں نے کل بھی خطاب فرمایا اپنے کارکن سے، کنٹینر پر سے، آج بھی وہ بات کر رہی تھیں، عمران اسی ریلی میں ہیں، وہ کیا فرما رہی تھی، ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. میرے بچے اور میرے بھائیوں، جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا. میں اپنے آخری سانس تک وہاں کھڑی رہوں گی. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی، کیونکہ یہ صرف میرے میاں کی بات نہیں ہے، یہ اس ملک اور اس ملک کے لیڈر کی بات ہے. اور مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے اور آخری جنگ تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتی. انہوں نے یہاں خواجہ صاحب کہا کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے. بے شک ہمارا فخر ہے پشتون بھائی ہمارے، پر انہوں نے ایک ایتھنک ایک کلچر بھی، جو ایک کارڈ تھا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے میاں کی جنگ نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے لیڈر کی جنگ ہے. ہاؤ ڈز دا اسٹیٹ ریئیکٹ ٹو دس کہ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ you would like them to come to a negotiating table? وہ میرا خیال ہے کہ شیکسپیئر کا کہنا ہے کہ hell hath no fury than a woman scorned, you know. جی تو she is a scorned woman, you know. وہ ایک کیا کہتے ہیں، پیشوے ہیں خاتون جو ہیں، اور وہ مینیپولیٹ کر رہی ہیں ورکرز کو، مینیپولیٹ کر رہی ہیں. اور خواتین جنرلی جو ہیں when it comes to manipulation they are good at it. تو وہ کر رہی ہیں، اور ایکسپیرینس بھی ہے ان کو اس چیز کا کہ جس طرح کا انہوں نے ایک سینٹلی جو ہے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے، اس میں جو ہے مینیپولیشن جو ہے I think is the most important element of that. تو وہ میں تو پہلے نہیں سنا، لیکن وہ کر رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ خیر میں خاتون ہے اس لیے زیادہ کمنٹ سے گریز کروں گا، کیونکہ I would recommend that. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں محتاط ہی گفتگو کرنی چاہیے. بٹ سنس وہ اپنے شوہر نامدار کے لیے بھی باہر تشریف لائی ہیں اور وہ ان کے لیے کر رہی ہیں کوشش، بٹ اگر اس طرح سے دیکھا جائے خواجہ صاحب کہ ایز وی اسپیک، سنس ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایز وی اسپیک
ہمیں پنجاب سے آؤٹ پور نظر نہیں آیا, اس طرح سے کوئی بڑی چیز نظر نہیں آئے. کتنا اسٹرینتھننگ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے, آپ کے لیے, کہ جو آؤٹ پور ہونا چاہیے تھا, لاہور میں کوئی بڑا اکٹھ نہیں, کسی اور شہر کے اندر بڑا اکٹھ نہیں, بارنگ جو میاں والی ہے وہاں سے ایک سائزبل لشکر نکلا یا ایک قافلہ نکلا, یا چلے اٹک میں ایک وہاں ریزسٹنس ہوئی اور ٹھیک ٹھاک ہے, کے پی سے لوگ آئے. یہ کتنا اسٹرینتھننگ ہے گورنمنٹ کے لیے؟ میں اس میں منیب ایڈ کروں گا کہ جو آیا ہے کراؤڈ کے پی سے بھی, جو کراؤڈ آیا ہے وہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے جی, اور گورنمنٹ کی پیٹرنیج میں جو ہے ان کی سرپرستی میں کراؤڈ آیا ہے. دیٹ از وائی یو سی اے لارج کراؤڈ کمنگ آن دا جی ٹی روڈ ٹورڈز اسلام آباد. ادروائز کوئی انکریجمنٹ جو ہے ان کو ایک پیٹرنیج ہے, ایک پروٹیکشن ہے, جو لوگ آ رہے ہیں. میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے جو انہوں نے ایک پریزن وین کو اٹیک کیا ہے, وہ لڑکے جو ہیں, بچے جو ہیں, بیچ میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کے انہیں سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہوئی ہے, جنہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا ہے, وہ وین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس قسم کی پیٹرنیج اسی وقت یہ اس قسم کے حرکات اور سکنات ہوتی ہیں جب پیٹرنیج گورنمنٹ کی ہو, جہاں پیورلی جو ہے ایک جذبہ یا ایک کمٹمنٹ یا ایک کاز کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ محرکات میں شامل ہو, تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا یہ آپ کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے نا, کہ باقی صوبے جو ہیں وہاں پہ بھی ان کے ووٹ تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کسی نے باہر نکل کے جو ہے ان کے وہاں سے نام اپنے شہروں میں کر لیتے ہیں. میں سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. میں لاہور کی بات کر رہے ہیں, لاہور میں تو بالکل ویرانی تھی ایز پر پی ٹی آئی واز کنسرنڈ. کوئی بندہ نظر نہیں آیا, ان کے لیڈر تو کئی دنوں سے غائب ہیں. سیالکوٹ کے لیڈر بھی غائب ہو چکے ہیں, وہ بھی بیرون ملک جا چکے ہیں. اور بھی اس طرح کے جو لیڈر ہیں, بعض لیڈروں نے جو ہے وہ والنٹری گرفتاری پیش کر دی ہے. انہیں کہا انہیں لمبے چکری کلی پہنے چلو دوسرا راتاں حوالہ کی رہا نے. ٹھیک, تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. اگر وہاں پہ چیف منسٹر صاحب کی پشت پناہی نہ ہو, وہاں پہ فنڈز نہ ہوں, ویہائیکلز نہ ہو, پولیس نہ ہو, تو یہ تو کے پی کی سرحد تک نہیں پہنچنا تھا. ان لوگوں نے یہ فارغ ہو جاتے, یہ پشاور سے نکلتے نوشہرے تک آ کے تھک ٹوٹ کے گھاٹ ٹوٹ جاتے. اچھا, بٹ خواجہ صاحب ایک بات, اب یہ تین, چلیں وی کم ڈاؤن ٹو دیٹ, کہ وہ تین ڈیمانڈز ہیں پرنسپل, خان صاحب کی رہائی, مینڈیٹ کا واپس ہونا اور 26ویں آئینی ترمیم. چلے وہ تو ان میں تو پھر بھی دیر از اے سبسٹنس انوالوڈ, کہ مینڈیٹ اور 26ویں آئینی ترمیم ناٹ دیٹ ایزی. بٹ جو رہائی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بارگیننگ ہو سکتی ہے اور شاید حکومت اس پہ تیار ہو جائے. دیکھیں بشریٰ بی بی صاحبہ بھی باہر آئیں, آپ شاید اکنالج کریں یا نہ کریں, آپ کی ایک پوزیشن ہے کیبنٹ کے اندر, لیکن میں بحیثیت صحافی آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت باہر آئی ہیں. کسی کو جیل میں رکھنا ہو تو ریاست کے پاس اور بڑے موقع ہوتے ہیں جیل میں رکھنے کے, وہ باہر آئی ہیں اور وہ ایک اگریمنٹ کے تحت باہر ہیں. وہ باہر آ کر وہ ایک کوشش کر رہی ہیں اپنے خاوند کی رہائی کے لیے, اور وہ ایک لشکر کو لے کر آ رہی ہیں along with گنڈا پور صاحب. how does the state react to that, number one. اور جو رہائی والی بات ہے عمران خان صاحب کی, وہ کتنی نظر آتی ہے کہ اس پہ کچھ لے سکتی ہے پی ٹی آئی اس میں سے؟ میرا نہیں خیال کہ, اچھا ایک جو پہلے تو بات ہے کہ ان کی محترمہ کی اپنی رہائی کی آپ اگر بات کرتے ہیں, اگر وہ رہائی 2 نمبر کسی وجہ سے آئی ہے تو لازمی طور پہ کوئی انڈرٹیکنگ وغیرہ انہوں نے دی ہوگی نا ان کو کہ بھئی مجھے رہا کریں, میں یہ ڈیلیور کروں گی یا یہ میں پرفارم اس طرح کروں گی. کوئی نہ کوئی تو کمٹمنٹ جو ہے دی ہوگی, یا مے بی یہ بھی ہو کہ جی میں عمران خان کو یہ کسی بات پہ کنونس کر لوں گی. کوئی اس طرح کی کوئی سلسلہ اگر ہوا ہے تو یٹ ٹو بی سین. ابھی تو فی الحال تو وہ شی از آل ریج اینڈ نتھنگ ایلس. اور وہ جو اس وقت وہ تو ہلنے نہیں دے رہی گنڈا پور کو کوئی ضرورت بھی پڑ جائے کہیں جانے شانے کی, یہ سڑک کی سائڈ کے اوپر ہی جو ہے فارغ ہو جاؤ. کہیں تو تھانے شانے کے 1-2 آئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کو اس کو اجازت نہیں ملی کہ کہیں غائب نہ ہو جائے. وہ بڑا عجیب سا ایک کل وہ ایک کلپ بھی تھا جس میں وہ شاید
واش روم یوز کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو کارکنان جانے نہیں دے رہے. وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سائٹ تھی وہ بھی. اعتبار ہی نہیں ہے نا. دیکھیں نا اب وہ چیف منسٹر جو ہے وہ اس کا کیا مظلوم ہے نا کہ اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کر رہا. بھاگ جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, مفرور ہو جاتا ہے, پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے, پھر 12 ضلع بک کرتا ہے, اور پھر راستے میں کہیں کوسار وغیرہ کے اوپر کوئی چائے پانی بھی پی لیتا ہے. تو یہ اس طرح کے سلسلے جو ہے نا انہوں نے اپنی ریپوٹیشن کا خراب کر لی ہے. جو بہرحال ایز لانگ بانی پی ٹی آئی کی وہ جو بھی کال ہے یا ان کا جو بھی پرپز جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں تو ہیل سروائیو. یہ بیسیکلی تو وہ تو اس وقت ایک استعمال ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے جو بھی ان کا مقصد ہے. اس کے بغیر, ان کی مرضی کے بغیر تو یہ 2 نمبر ہی نہیں کر سکتے, قطعی طور پہ نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری بالکل there is a method in this madness. ٹھیک. یہ جو میں نے along with this میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو رہائی والی بات ہے کتنا امینیبل ہے گورنمنٹ. میرے نہیں خیال that will be ایک تو کیسز کی بھرمار ہے. پھر تو you'll be washing away everything which has developed over last 1.5 years, especially after 9th May. تو یہ this is a compromise which cannot be afforded. بالکل نہیں ہو سکتا. Because جو ہم if we are to learn something or if we are to deduce something from the pressures that were done by the DG ISPR over a period of time, وہ ایک ہی بات کے اوپر کہ جی 9 مئی کے لیے صدقے دل سے معافی مانگیں اور یہ انتشار کی سیاست چھوڑیں and all that. تو معافی انہوں نے نہیں مانگی. Still he calls 9th May a false flag operation. میں خواجہ صاحب اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز اس میں 9 مئی کا تو کلیئر کٹ ہے نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج کی سینسٹیوٹیز ہیں, تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی کتنی لائکلی ہوڈ ہے, ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف آئی ایم آسکنگ یو, کہ کوئی آپ نیگوشیٹ وہ کر سکتے ہیں کہ جی رہائی جلدی ہو جائے یا نکل آئیں باہر. میرا خیال ہے یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو 9 مئی کی سینسٹیوٹی جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, نہیں یہ ساری قوم کی. یہ مسئلہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہماری ہے. بالکل ہمارے وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ اختلافات رہے ہیں 75 سالوں کے اندر, شدید اختلافات رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم ایک ہی گھر کے افراد ہیں نا, اور اس گھر کا نام پاکستان ہے. بالکل, چاہے وہ جوڈیشری ہے, فوج ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, پارلیمنٹ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, آپ میڈیا ہیں, یہ سارے ایک ہی گھر کے افراد ہیں. اور افراد میں شدید اختلافات بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے اگر آپ کہیں کہ یہ صرف لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے 9 مئی والی, نہیں, بالکل سے ہم اس کی ٹوٹل اونرشپ لیتے ہیں ایز پاکستانی اور ایز اے پریولیجڈ پاکستانی جس کو پاکستان نے عزت دی ہوئی ہے. ہم لوگوں کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو جو اپنا آفیسرز ہیں, ادر رینکس جو ہیں, جو نوجوان بچے ہیں جو روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, خون سے ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں, we fully own that, بلکہ ہماری شناخت ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. سوال یہ ہے کہ جو اس کا جو لا اینڈ آرڈر کا الاؤ می ٹو سے میلٹ ڈاؤن ہے خیبر پختونخوا کے اندر, بالکل ان کی ذمہ داری ہے, وہ ہیں الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں وہاں کے, بٹ آپ بڑے ریلکٹنٹ ہیں, وفاق بڑا ریلکٹنٹ ہے. یو ہیو ادر کانسٹیٹیوشنل آپشنز وچ یو آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسرسائز. گورنر رول یا اسٹیٹ آف ایمرجنسی اگر آپ کسی جگہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیٹر کرنے میں, تو آپ کی جو ریلکٹنس ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کیا اس کے اندر بہت ریاستی کیپٹل استعمال ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بڑا بلو بیک آئے گا اس لیے آپ اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرتے, گورنر راج والی جو ہے؟ میرا خیال ہے گورنر راج والی آپشن جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے کسی زمانے میں جو ہے اس کی لگ جاتا تھا گورنر راج, اور کچھ دن کے لیے لگتا تھا, پھر اس کی ریٹیفیکیشن ہوتی تھی جی. لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے,
اگر اس کی فیڈریشن کی جو یعنی فیڈریشن سے میرا مراد ہے پارلیمنٹ کی جو انڈورسمنٹ جو ہے وہ آپشن بھی ہمیں وے کرنی پڑتی ہے کہ وہ کس طرح انڈورسمنٹ جو ہے اس کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ گورنر راج کی آپشن جو ہے استعمال کی جا سکے. آج کا دن گزر جائے تو کل کا دن پرسوں دن جو ہے کسی دن اگلے 1-2 دن میں بیٹھ کے گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آلریڈی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فردر جو ہے یہ انویژنز جو ہیں کس طرح روکنی ہے اور کس طرح خیبر پختونخوا میں ایک سیمبلنس آف ایڈمنسٹریشن جو ہے سیمبلنس آف گورننس جو ہے وہاں پہ ریسٹور کی جانی ہے. وہاں پہ جو ہے مجھے آج ہی ایک میسج آیا ہے وہاں پہ جو فارمر فاٹا ہے اس سے کہ وہاں پہ نہ کوئی خرچ ہو رہا ہے نہ پہ کوئی فنڈ جا رہے ہیں نہ پہ کوئی جو بھی فاٹا کا ایک بجٹ کمٹ ہوا تھا اوور دی ایئرز کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. حالات اتنے خراب ہیں وہاں پہ کہ وہ ایک بہت بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک زرخیز زمین بن چکی ہے ٹیررزم کے لیے. کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. پارا چنار از the لیٹسٹ ایگزامپل. تو یہ میرا خیال ہے کہ there has to be this is my personal opinion, there has to be now a resolve on the part of the federal government کہ اس کا ہم نے علاج کیا کرنا ہے اس چیز کا جو سچویشن اس وقت پرویل کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں. ٹھیک. اینڈ خواجہ صاحب یہ آپ کو جو ظاہری بات ہے ایپیکس کمیٹی کے اندر کیونکہ وزیر اعظم نے بعد میں خطاب بھی کیا نا آرمی چیف نے بھی اس کے اندر خطاب کیا وہ بھی سامنے آیا نیچرلی یو بینگ پارٹ آف اٹ. پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ آپ سوچ لیں کہ آپ نے یہ لشکر کشی کرنی ہے دھرنے کرنے ہیں یا ملک کو آگے بڑھانا ہے. پھر جو آرمی چیف نے خطاب کیا جو اس کی رپورٹنگ ہوئی ISPR نے بھی ریلیز کیا جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جو گورننس کے فیلیئرز ہیں یا مسائل ہیں ان کو فوج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی قربانیوں سے اس کو سٹچ اپ کر رہے ہیں اس گیپ کو برج کر رہے ہیں. ود دس گوئنگ آن وہاں پر کیا جو کانڈکٹ ہوتا ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا بیکاز آئی ہیو کم ٹو نو کہ ایون پنجاب کی چیف منسٹر نے کنسرن ریز کیا ہے جی کہ یہ مطلب آ جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ڈز اینی ون آسک گنڈاپور صاحب کہ وائی ڈو یو ڈو اٹ یا وہاں ماحول کچھ اور ہوتا ہے اس کمیٹی میٹنگ کا؟ دیکھیں وہاں پہ اس ماحول میں بھی ان کو یہ سوال کیا گیا تھا اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف تینوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. انہوں تینوں نے اپنے جو اس وقت انہوں نے ایڈریس کیا تھا اس کمیٹی کو اس میں یہ چیز جو ہے دیکھیں it's not that we want to install our own government or a puppet government over there. We want to coexist with the present government in KP, but they should be governance تو دینا صوبے کو. وہ گورننس ہی نہیں دے رہے صوبے کو. وہ تو صرف سیاست اور سیاست کر رہے ہیں اور اب وہاں پہ جا کے یہ بیوی بیٹھ گئی ہیں وہ سیاست کروا رہی ہیں. وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ جیل سے آتی ہیں. How long this will continue? That is something which perhaps آج تو نہیں میں اس کا جواب دے سکتا لیکن 1-2 دن میں یہ سچویشن جو ہے کلیئر کٹ ہو جانی چاہیے. اس لیے we can't afford it. It's just not possible. ٹھیک. خواجہ صاحب آپ کے کولیگز کے اندر گورنمنٹ کے اندر کون نیگوشیٹ کر رہا ہے خیبر مطلب یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ مطلب بیرسٹر گور خان ہے اور لوگ ہیں بٹ گورنمنٹ کی سائڈ سے who actually is negotiating with them or who is in talks with them? Is it just دیکھیں نام لیا جا رہا تھا محسن نقوی صاحب کا. انہوں نے تو انکار کر دیا کہ میں تو کسی مذاکرات میں نہیں ہوں. کیا وہ اپنے طور پہ کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان میں مائلڈ قسم کے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کی جس طرح آپ نے بیرسٹر گور صاحب کا نام لیا ہے جو لوگ چاہیں گے کہ ہم اس حد تک نہ جائیں کہ ایک بریک اپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تناؤ جو ہے اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے کہ وہ جو ہے ایک سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے. وہ تو چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرے نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 9 مئی بھی وہاں پہ کھڑا رہے. 9 مئی کی بھی جو ہے
کنڈیمنیشن نہیں کریں گے. پھر یہ ہے کہ بار بار جو ہے حملہ آور بھی وہ کروا رہے ہیں, سب کچھ کروا رہے ہیں. میں آئی ول تھوڑا سا محتاط رہوں گا اپنے کمنٹس میں, بٹ the time has come that we have to sort out this situation. اب خواجہ صاحب یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں پرائم منسٹر گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے. مطلب میں جب پرائم منسٹر کہتا ہوں نیچرلی گورنمنٹ آپ کے بہت سے کولیگ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہ جی کوئی بھی مذاکرات تحریک انصاف سے جب بھی جو بھی اگر کبھی ہو یا جس طرح میں ہو وہ کبھی بھی فوج نہیں کرے گی, وہ گورنمنٹ ہی نے کرنا ہے اور گورنمنٹ کے تھرو ہی ہوں گے. سو یہ کانفیڈنس اوور کانفیڈنس تو نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے؟ نہیں, آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ ہی کرے گی. اس میں ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کا ایک اوپینین ہوگا, ان کا جو ہے ان پٹ بھی ہوگا, ان کو کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو شو ریزالو کہ ہم نے اس سچویشن کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ٹیمپرری سارٹ آؤٹ نہیں کرنا, پرماننٹلی سارٹ آؤٹ کرنا ہے, اور یہ جلدی ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے جلدی ہونا چاہیے. خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آئی ایم ریئلی گریٹفل, آئی نو آپ بزی ہیں, آئی ایم ریئلی گریٹفل. ایک پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, جب واپس آئیں گے ذرا معاملات کو تجزیاتی طور پر بھی دیکھتے ہیں. پوری پاکستان سے تو آؤٹ پور نہیں ہوا اس طرح سے, خیبر پختونخوا سے ہوا ہے, لوگ نکلے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حکومتی مشینری ہے. لاہور خاموش رہا, دیگر اضلاع پنجاب کے خاموش رہے, بارنگ جو اس وقت ایک قافلہ آیا میاں والی سے. اس کی وجہ کیا ہے, کتنا بڑا سیٹ بیک ہے تحریک انصاف کے لیے, یہ ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب, ملک کے نامور صحافی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. وڑائچ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر کل سے لے کر آج تک جو سلسلہ ہوا ہے, اور آج کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا ویڈیو بیان بھی آیا جس میں وہ ارج کر رہی ہیں لوگوں کو کہ آپ نکلیے باہر, اور یہ ان کے میاں کے حوالے سے نہیں ملک کے لیے ہے. پھر کچھ ٹویٹس بھی ہم نے دیکھی شیخ وقاص اکرم صاحب کی اور حماد اظہر صاحب کی. اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نہیں نکلے, سوائے خیبر پختونخوا کے کوئی میجر ایونٹ نہیں ہو پایا, خاص طور پر پنجاب سے, جو کہ کسی جماعت کے لیے بڑا اسٹرینتھننگ ہوتا ہے اور بیٹل گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. پہلے تو یہ بتائیے وڑائچ صاحب, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ کوئی آؤٹ پور نظر نہیں آیا پنجاب سے عوام کا عمران خان صاحب کے لیے, کنسیڈرنگ کہ ان کی فائنل کال تھی؟ منیف صاحب, میں نے اس پہ کافی سوچا ہے, تو مجھے یہ لگا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو لوگوں کا نہ عمران خان کے وہ ڈسپلن میں ہے, نہ ٹوٹل ان کے کنٹرول میں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو کنٹرول کی وجہ سے ایک لگن ہوتی ہے کہ ہم نے جانا ہے, نظم و ضبط کا اظہار کرنا ہے, وہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا پنجاب میں بالخصوص. ٹھیک ہے, اور باوجود کہ لوگ سمپتھی رکھتے ہیں, لیکن وہ سمپتھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ گفتار کی زیادہ ہے, کردار کی کم ہے. تو وہ ظاہر ہو گیا کہ پورے لاہور میں کوئی ایک بھی واقعہ بڑا نہیں ہوا, کوئی کہیں پہ کم از کم کوئی ایک جگہ تو ایسی ہوتی جہاں تھوڑا سا کراؤڈ اکٹھا ہوتا. ملتان میں کچھ نہیں ہوا. یہاں سے لے کے صرف میاں والی اور اٹک دو ایسی جگہ ہیں جہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے لوگ پنجاب میں کچھ نکلے ہیں. ٹھیک ہے, ملتان میاں والی والا کراؤڈ تو بڑا مشتعل بھی تھا, اور اٹک والا کراؤڈ بھی بڑا تیز تھا, بڑا اس کا بھی غصہ تھا. باقی کہیں سے کوئی ایسی چیز نہیں پورے پنجاب سے. فیصل آباد میں سویپ کیا اور بڑی جگہ کیا, لیکن کوئی ایسا قافلہ, کوئی ایسے متحرک لوگ ہمیں نہیں نظر آئے جو ہر صورت میں اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہوں. تو مجھے تو یہی لگا کہ جو ان کی جو لگن ہے کسی پارٹی کے ساتھ, وہ اتنی لگی بندی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے قربانی دیں. بس وہ اس کے لیے سمپتھی رکھتے ہیں, اس کے لیے ووٹ دے دیں گے, لیکن شاید وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وڑائچ صاحب, اس کی وجہ کیا یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا پچھلے سال, آلدو اس بات کو بھی تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے,
لوگوں میں کوئی خوف بھی ہے کہ ریاست کے خلاف نکلیں گے یا حکومت وقت کے خلاف نکلیں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایلیمنٹ بھی ہے یا نہیں، جو آپ اپنے پہلے ریزننگ تک ہی ریسٹرکٹ رکھیں گے خود کو کہ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نہیں؟ دیکھیں ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں، مطلب یہ بھی ڈیفینیٹلی خوف، دبدبہ، ایک ماضی سے مثال بھی لوگوں نے سیکھی ہوگی، لیکن کویسچن یہ ہے نا کہ جس کو جو پارٹی لائلٹی ہوتی ہے وہ تو پھر اس سے بڑھ کے ہوتی ہے نا۔ آخر خیبر پختونخوا ہے، میاں والی کے لوگ بھی ہیں، اٹک کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی تو نکلے ہیں نا۔ انہوں نے ان خوف، دبدبہ، رکاوٹیں توڑ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو ان کی بھی مثال سامنے ہے نا، تو وہ تو نہیں ڈر رہے، تو یہاں کے لوگ کیوں پھر ڈر گئے؟ ٹھیک، بڑھائے صاحب یہ آپ بخوبی جانتے ہیں ہم سے بہتر کہ سیاسی جماعت اس وقت زیادہ زوراور ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی لیوریج ہوتا ہے۔ یہ جو پچھلے تقریباً 24-36 گھنٹوں میں ہوا ہے، اب نہیں نکل پائے، مطلب ایون میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم رائے صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں کہ چلیے رستے بند ہیں، لیکن کہیں جس طرح آپ نے بھی فرمایا کوئی اکٹھ نہیں ہوا لوگوں کا، کوئی میس موومنٹ نہیں نظر آئی۔ یہ تحریک انصاف کو نیگوسیشن ٹیبل پر کتنا نقصان دے گی یہ چیز جس کے وہ متمنی ہے کہ ہم سے کوئی بات کرے اور وہ 3 ڈیمانڈز کے اوپر بات کرے؟ میرا خیال ہے بارگیننگ پوزیشن ویک ہوئی ہے ان کی اس کے بعد۔ صرف ابھی بھی یہ ڈر ہے، میں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بلڈ شیڈ کا، ٹھیک ہے، اگر بلڈ شیڈ نہیں ہوتا، یہ لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے بارگیننگ پوزیشن بہت کمپرومائز ہوگی عمران خان کی، اور انہیں بڑی کمزور شرائط پر ڈیل ملے گی جب بھی ملے گی۔ بڑھائے صاحب یہ بارگیننگ پوزیشن کی آپ نے بات امپورٹنٹ کی ہے، جو ڈیمانڈز عمران خان صاحب کی اپنی جگہ پر ہیں وہ تو ہے، اور وہ آج بھی بیرسٹر غور خان صاحب ملے، بیرسٹر سیف صاحب ملے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم، عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ لانگ مارچ کال آف نہیں ہوگا، لیکن حکومت کے لیے اس میں کیا ہے؟ وہ انگیجمنٹ ان سے کس طرح کی متوقع طور پر کرے گی؟ کسی ایک ڈیمانڈ کے اوپر سیریسلی بات ہوتی نظر آتی ہے آپ کو یا نہیں؟ وہ بس کچھ اور ہی باتیں ہوں گی جو شاید تحریک انصاف سے ہوں؟ دیکھیں، وہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا پہلا نقطہ یہ ہوگا استحکام، اور استحکام کا کیا مطلب ہے ان کی نظر میں کہ آپ نہ دھرنے دیں گے، نہ یہ کالیں دیں گے، نہ کچھ کریں گے، آپ سسٹم کو مان لیں گے، ٹھیک ہے، اور ویٹ کریں گے اس وقت تک جب تک اگلا الیکشن نہیں ہوتا۔ تو عمران خان اگر یہ مان لیں تو میرا خیال ہے مذاکرات آگے چل سکتے ہیں، جس طرح نون نے اور پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ مان لیا تھا۔ ان کو بھی شکایت تھی 2018 میں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ جناب یہ الیکشن جو ہیں یہ دھاندلی شدہ ہے، کمپیوٹر کے نتائج ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے باوجود اسمبلی میں بیٹھ کے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ عمران کی حکومت ختم نہیں ہوئی۔ اب اگر تحریک انصاف سسٹم کو اگر عمران خان صاحب مان لیتے ہیں تو جو ان کا پرنسپل ڈیمانڈ ہے کہ ان کی رہائی فوری ہو، آپ کو لگتا ہے کہ پھر مجبور ہو جائے گی پاکستان کی مقتدرہ بھی کہ انہیں باہر نکالنا ہے ایونچولی، ایک لامحدود عرصے تک ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا؟ میرا تو خیال ہے کہ نکالنا چاہیے، ایون ایز اے سی بی ایم ان کو جو ہے وہ وہاں ان کا جو گھر ہے بنی گالہ میں، وہاں پہ نظر بند کرنا چاہیے ایز اے سی بی ایم، اعتماد سازی کے اقدام پہ، اور ڈیفینیٹلی خان صاحب سے بھی یہ گارنٹی لینی چاہیے کہ بھائی ملک کو چلنے دیں، تھوڑا معاشی سیاسی استحکام آنے دیں، اور اگلا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں انہیں شورٹی دی جائے اور ان کی مرضی معلوم کی جائے کہ کس طرح فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کرائسس سے نکلنا ہے، لڑ کے تو نکل نہیں سکتے، لڑ کے پھر بات ہی کرنی پڑتی ہے نا، تو آپ جتنا مرضی ہے لڑ لیں، بالآخر آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو خان صاحب بھی شاید پریشر بنانے کے لیے چاہتے ہیں کہ پریشر بن جائے تو میں بیٹھوں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ ہم بھی پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے بات کریں گے، تو وہ لڑائی چل رہی ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ پہ کس نے ہونا ہے۔ فی الحال تو پوزیشن آف اسٹرینگتھ پہ اسٹیبلشمنٹ گئی ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو اس ساری گیم میں سارے پولیٹیشین ہار گئے ہیں، شہباز شریف بھی، عمران خان بھی، نواز شریف بھی، پیپلز پارٹی بھی، اور اگر کوئی جیتا ہے تو مقتدرہ جیتی ہے اور جنرل عاصم منیر جیتا ہے۔ راج صاحب، یہ بات آپ سے ہم ویسے بھی جب ملتے ہیں تو ایجوکیشنل پرپزز کے لیے ہم ڈسکس آپ سے کرتے ہیں،
सिविलियन स्पेस बड़ी इरोड हुई है, लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आज की हुकूमत से बात की जाए तो वो जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराते हैं कि जी उन्होंने ऐसी काठी डलवा दी थी कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था किसी सियासतदान के पास कि वो इमर्ज करता या कोई चीज़ें विन बैक करता। तो अभी तो कंसीड ही की है, बहुत कुछ कंसीड किया है और सिविलियन स्पेस अब इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि इसकी वजह इमरान खान साहब है। क्या आप इस फलसफे से एग्री करते हैं? जी ये दुरुस्त है। देखो जब नवाज शरीफ को निकाला गया ना तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सिविलियन स्पेस चली गई है और इमरान खान साहब ने तो बड़ी वॉलंटरीली उनको दे दी और अब जो है दोबारा रीगेन करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्ट्रांग लीडरशिप तो है नहीं, ना मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप है। तो ये जब तक कोई बहुत मोस्ट पॉपुलर स्ट्रांग लीडर नहीं आता और फिर वो बड़े सुलह सफाई से वो स्पेस नहीं लेता, लड़के तो कोई एस्टेब्लिशमेंट से स्पेस ले नहीं सकता क्योंकि वो ताकतवर है जी। तो आपने सुलह सफाई से मफामत से ही स्पेस लेनी होती है और ये साबित करना होता है कि आई कैन परफॉर्म मच बेटर देन द पीपल हु हैड गेन माई स्पेस। तो ये अगर ये साबित करें और इसके लिए पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि अहले सियासत ने आपस में लड़ के कोई मफाहमत ना करके और फिर अब ये तहरीक और फिर उसके जवाब में जो है ये एक सीन बना के और फिर हार के या तो जीत जाएं। ये मुसलसल हार रहे हैं और मुसलसल हारने से डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस जो है वो मजबूत हुआ है और फिर उन्होंने मईशत ठीक की है तो वो ये भी कहते हैं कि हमने तो इसको बेहतर सहारा दिया है और ये ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा साहब ये कंसिडरिंग ये जो कुछ हो रहा है, अब हमने पिछले 1.5-2 साल के अंदर देखा है, मुतअद्दिद दफ़ा आपसे भी गुफ्तगू हुई, नहीं बन पाया मामला इमरान खान साहब का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का आपस में मामला नहीं दुरुस्त हो पाया। इस एपिसोड के बाद जो अब हो रही है इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि अगर तहरीक इंसाफ जो बादियों नज़र में लग रहा है कि कामयाब नहीं हो पाई एक अच्छा शो क्रिएट करने में या हुकूमत को उस जगह पर लाने में कि वो मजबूर हो जाए इनसे मुज़ाकरात के लिए, वजह अंडरलाइंग रीज़न क्या है जो इतना ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब और पाकिस्तान की आज की फौजी क़यादत के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए इसमें दो पहलू हैं। एक तो ज़ाहिर है अदारा जाती एक मिसट्रस्ट है कि पिछली दफ़ा इमरान खान आए बड़ी होप्स के साथ मिलिट्री उन्हें लेके आई कि भी ये इकॉनमी ठीक करेंगे या बाहर से पैसे लाएंगे, ओवरसीज़ को लाएंगे। वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह इमरान खान की रुखसती की, जहाँ और छोटी छोटी कई रीज़न्स होंगी, सबसे बड़ी वजह तो मईशत थी जी। ठीक है। और ये 6 महीने से जनरल बाजवा साहब ये कह रहे थे कि मईशत तो तबाह हो रही है, तो आप भी कह रहे थे सर कि ये कंपनी नहीं चलेगी। जी 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 बिल्कुल ठीक। अच्छा दूसरी बात मुनीब साहब है पर्सनल, एक तो थी अदारा जाती, दूसरी है पर्सनल कि जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उनका कंडक्ट रहा इमरान खान साहब का, तो वो ऐसे लगता है कि एक का आना का मतलब दूसरे का जाना है और एक का रहने का मतलब है दूसरे का ना आना। और आप ये देखें ना कि बदकिस्मती पीटीआई की कि जिनको जजी से निकलवाना चाहते थे वो चीफ जस्टिस बन गए, जिनको वो जर्नैल भी कमतर समझते थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए ठीक है। तो वो उनके साथ इसी तरह वो समझते थे IMF से नहीं लेके आएंगे, IMF से भी इमदाद ले आए हैं। इंटरनेशनल जो हेल्प इन्हें ट्रंप से मिलनी थी वो बुशरा बीबी के बयान ने मेरा ख्याल है उसको अंडू कर दिया ट्रंप कार्ड को। तो ये फिर ऊपर नीचे अपनी हरकतें भी हैं। होता यह है कि हो जाता है ट्रस्ट डेफिसिट, फिर आप उसको पूरा करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो कोई संजीदा एफर्ट नहीं हुई। आप जब किसी को गालियां निकालेंगे, आपका सोशल मीडिया बेकाबू होगा, तो फिर आप उसको हटा लें, इतनी तो ताकत है नहीं। तो जब नहीं ताकत तो उसको आप अनाय भी कर चुके हैं। तो इसलिए इस सूरत हाल पे लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? जनरल साहब भी जीत गए, इमरान खान हार गए, इमरान खान अभी भी शायद जंग करें, लेकिन अल्टीमेटली अदम इस्तेकाम का नुकसान तो मुल्क को होता है ना, तो वो हो रहा है। अब बड़ा साहब आप उन चंद शख्सियात में से हैं
شاید لوگوں کو نہ پتا ہو، جو عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے بھی آپ اور مجھے یاد ہے مجیب الرحمان شامی صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے اور آپ نے انہیں بہت سے مفید مشورے بھی دیے. بہت سے لوگوں اور بھی کچھ کولیگز ہیں جو شاید آپ کے علاوہ بھی ملے، وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے آگے سے کوئی بات نہیں کرتا، مجھے کوئی مثبت جواب نہیں آتا. عمران خان صاحب نے تو اپنی گرفتاری سے پہلے بھی بہت سی انڈیکیشنز دی کہ جی میں میرے ساتھ بیٹھے، ملک کے لیے بات کریں، یہ کریں وہ کریں. اس سے لے کر آج تک پوزیشن بالکل نہیں بدلی اور زیادہ بلکہ سخت ہو گئی ہے. کیا اس کی وجہ محض یہ ہے کہ وہ آفینسو ہے جو عمران خان صاحب کی جماعت کرتی ہے اگینسٹ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا اس حکومت نے بھی سیمنٹ کیا ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ اس میں پرابلم جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اپنا کانڈکٹ، ظاہر ہے جیل میں بھی ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، ان کے ٹیلی فون بھی سنے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زبان اور ان کا لہجہ بڑا جارحانہ ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے مسلسل جنرل صاحب تک بھی پہنچ رہا ہوگا، ان کے ساتھیوں تک بھی پہنچ رہا ہوگا، اور جس طرح سوشل میڈیا کرتا ہے وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ویسے تو آپ کو ہمیں سب کو ہی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، وہ تو اپنے پی ٹی آئی کے بندوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو ان کا تو نشانہ پتہ نہیں آخری عمران خان ہی ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ملٹیپل ان سے یہ بلنڈرز ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، عمران یہ گالی تو نکالتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اب وہ جس کو گالی نکالتے ہیں وہ ان کو تو جانتا نہیں، نہ ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، وہ اپنا غصہ پھر عمران خان پہ نکالتا ہے. تو یہ ایک سائیکل، وشیس سائیکل ہے جس کا جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان بن گئے ہوئے ہیں. تو ان کے حامی جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ انہیں بار بار یہ کر کے انہیں اور مزید جیل میں رکھتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا، وشیس سائیکل ہے. بہت شکریہ جناب سہیل مڑائد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے، حالات کس طرف جاتے ہیں. لمحہ بلمحہ 365 نیوز پر آپ دیکھتے رہیے.